بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 6 اشارہ سی، جس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے 46 تک پڑھیں گے، 43 سے 46 تک۔ تو یعنی پہلے 5 صفحات جو ہم نے پڑھے پہلے پارے کے 1 سے 5 تک، جس کے مختلف موضوعات تھے جو لیول 2 میں ہم نے پڑھ لیا، تو الگ الگ موضوعات تھے، اس کے اندر اشارات تھے۔ سورۃ الفاتحہ شروع میں تھا، پھر سورۃ البقرہ کی تقریباً آیت نمبر 38 تک 5 صفحات چلے، پھر وہاں سے آگے 6 سے 11 تک ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں بنی اسرائیل یعنی جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی ان کا ذکر چل رہا ہے، صفحہ نمبر 10 تک، ٹھیک ہے، لگاتار۔ پھر 11 سے 15 تک پھر بنی اسرائیل کا، پھر 16 سے 20 تک پانچواں لیول ہوگا، اس میں ابراہیم علیہ السلام، امام کعبہ وغیرہ، یہ سارے موضوعات اشارات اس کے اندر ہیں۔ تو یاد رہے کہ ہم دوسرے 5 صفحات یعنی 6 سے 10 تک جو پڑھ رہے ہیں اپنے بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ کی انگلیوں کے اوپر پیش کر رہے ہیں ان کے اشارات کو۔ تو یعنی 6-7 ایسے صفحات کھلیں گے، اس کے اندر اور کچھ اشارات ہیں، پھر 8 9 اور پھر 10 انگوٹھے کے اوپر۔ تو 6واں صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں جس میں ہدایت 4 اشارات ہیں، یعنی چھوٹی انگلی سے ہم شروع کر رہے ہیں، چھوٹی انگلی سے ہدایت اور نتیجہ، پھر بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے تیسرا صفحہ پڑھنا ہے، اس صفحے کا تیسرا اشارہ یعنی ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ تو اس کا مختصر سے ہم کیسے دہراتے ہیں؟ میری بات 3 بار دہرائیے۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ اور انگلی کے اوپر کوشش کریے کہ انگلی کے اوپر ہم ان اشارات کو لے لیں۔ بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ایک جملے کے اندر اس کو یاد رکھنے کی ہم باوقار کوشش کریں اچھی طرح سے۔ کیسے؟ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ نیک کام کریں اس دن کے، کہتے ہیں ہاں، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ نیک کام کریں اس دن کے لیے۔ تعارف، ماشاءاللہ، تعارف لے لیتے ہیں آج کی اس کا، ان آیات کا، نیک کام کرو، اس کا تیسرا اشارہ ہے۔ ان سے پچھلی آیتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نصیحت کر رہا ہے، مسلسل نصیحت کر رہا ہے کہ جنہوں نے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے کہا گیا، پھر بنی اسرائیل کو جن کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، پھر ان کو کہا کہ تم جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس عہد کے وفاداری کرو، پھر اور میں اس کے بدلے میں تمہارا جو تم مجھ سے مانگو گے، جو تم مجھ سے کہو گے، میں تمہارے ساتھ اس کی وفاداری کروں گا۔ تو جو کچھ بھی تمہاری طرف نازل ہوا وہ سب کا سب سچ ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے تحریف شدہ بھی ہے، لیکن اس میں آج بھی کچھ سچائی موجود ہے۔ تو اور آپ کیا کرتے ہو کہ یعنی چھوٹی سی قیمت میں اللہ کی آیات کو بیچ ڈالتے ہو، تو اور پھر کیا کرتے ہو ساتھ میں کہ آپ حق کے اوپر جو ہے اپنا لبادہ چڑھاتے ہو، گڑمٹ کرتے ہو باتیں۔ ہاں، اب جو باتیں کہی جا رہی ہے کہ اس میں کہ نیک کام کرو، جو اس میں اسباق ہے اگلی آیات میں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، توزع اختیار کرو، یعنی یہ 3-4 چیزیں ہمیں کہی جا رہی ہیں۔
اسباق جو ہمارے لیے ہے، جس بات کا حکم دیتے ہو، دیکھیے ایک بڑی بات ہے کہ جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل بھی کرو، اور صبر کرو، اس سے نماز کے ذریعے سے، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، مت یعنی موت کو یاد کر کے کیا کرنا ہے، خشوع اور خضوع پیدا کرو، پھر خود بخود جو ہے نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، اللہ سے تعلق مزید ہو جائے گا۔ دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے، دو دو، یعنی پہلی لائن میں دو، پھر دو، پھر دو، ایک ایک، یعنی اوسطاً 3 الفاظ کو لے کر ہم چل رہے ہیں، تو اس میں اس سے بھی کم ہے۔ تو قرآن کتنا آسان ہے، بہت سارے تھوڑے الفاظ ہیں، انہیں یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن کو سیکھنے کے 2 قسم کے چیلنج ہے، یعنی اس کا سامنا کرنا ہے ذخیرہ الفاظ اور گرامر۔ ذخیرہ الفاظ ہم فقروں کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، ہمیں مدد ملتی ہے، اور عربی گرامر، عربی بول چار اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے۔ تو لفظی اور فقری ترجمہ کے ساتھ ہم چلیں گے پھر آگے، شرح مختصر سی شرح کے ساتھ۔ تو چلیے بسم اللہ، پہلے تلاوت کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ بسم اللہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ایک بار پھر سے دھیان رکھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ مَعَ الراکعين الرَّاكِعِينَ۔ ماشاء اللہ، بالکل۔ ساتھ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے لفظی ترجمہ دیکھیں، وا کا معنی ہے اور، ٹھیک ہے، وا کے معنی ہے اور، اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ اقیمو سے ہے، قامہ سے ہے، پھر یہ اقیمو الصلاۃ، ہاں کیا ہوگا، نماز قائم کرو۔ ہاں نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وآتو، آتو یعنی آتا، آتو، پھر اسی سے ہے یا اتو، پھر آتو، یہ بھی اسی کے وزن پہ ہے، اقیمو آتو، یعنی امر کے حکم میں ہے، آرڈر، ہاں بالکل۔ وآتو الزکات، اس کو زکوٰۃ کو ادا کرو، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرو۔ کیا ہوگا اب اس کا ترجمہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ جزاکم اللہ خیرا، بالکل۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور وَارْكَعُوا، یہ بھی اسی کے وزن پر ہے، دیکھیے، اقیمو، رکوع کرو، ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی حکم ہے۔ وَارْكَعُوا، وہ الگ ہے، اور یعنی ارکعو، اور یعنی ارکعو، اور رکوع کرو، کس کے ساتھ، مع ہوتا ہے ساتھ، مع ساتھ، کے معنی ہے ساتھ، بالکل، مع کے راکعین، معنی ہے ساتھ۔ الراکعین، الراکعین، جو رکوع کرنے والے، ٹھیک ہے، یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ راکعین، راکع، راکعین، یہ جمع ہے، جتنے بھی رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا کیا ترجمہ ہوگا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے رکوع والوں کے کرنے ساتھ۔ والوں کے ساتھ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ دیکھیے نماز، دیکھیے یہاں کہا نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ صلاۃ کے معنی ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں لیول 2-1 میں، صلاۃ کے معنی ہے نماز بھی جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی جس ایک سسٹم بھی، اس سسٹم کی تیاری کے لیے ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں، یعنی ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اور رحمت بھی، دعا بھی، اس کے اندر یہ سارے مفہوم آتے ہیں۔ تو جیسے کون سا سسٹم تھا، کون سا نظام تھا، اگر ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو
ان دونوں کو چھوڑے تھے ایک ایسی جگہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ جہاں کچھ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، پیڑ پودے نہیں تھے، تو وہاں کہا تھا کہ وہاں جا کر صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ تو وہ کہیں اور بھی قائم کر سکتے تھے، تو وہاں پہ کیوں؟ اب وہاں سے جو ہے وہ ایک سسٹم چلنا تھا، یعنی اسی کو کہا کہ چاہیے اب یہاں آبادی پھر بن گئی، بڑھ گئی، آگے پھر وہ ساری کہانی ہمارے پاس آتی ہے قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے۔ تو نماز کو بھی کہتے ہیں جو نماز ہمیں تیاری کراتی ہے، اور کیا کرنا ہے دوسری چیز، وہ آتو الزکات، اور زکوٰۃ ادا کرنی، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، یعنی جو جھکتے ہیں اللہ کے سامنے ان کے ساتھ ساتھ جھکنا ہے ہمیں بھی، جو جھکنے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی نماز کے ساتھ ہے کہ اگر نماز کا جو دیکھیں دنیا کے کسی نہ کسی قوم میں، جو آج کل مذاہب کہہ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کو کہا جاتا تھا، ہمیں کہا جاتا ہے، سب نے نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ لیا ہے، لیکن رکوع کو چھوڑ دیا ہے، اور رکوع نہیں ہے۔ کوئی لیٹ جاتا ہے، کوئی خالی سجدہ کرتا ہے، کوئی خالی بیٹھ کے رہتا ہے، یہ الگ الگ چیزیں نماز کی لے لی ہیں، لیکن رکوع نہیں کرتی۔ رکوع یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ نماز سے ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ کو یاد کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق زندہ کرنے اور مضبوط کرنے کو مدد ملتی ہے ہمیں۔ اللہ سے تعلق اور اپنے دل کو سکون، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے اس سے لیا گیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو اس سے جماعت کا بھی کنسپٹ لیا ہے۔ جیسے وقت کی پابندی، دوسروں سے سیکھنا، ہم خیال لوگوں سے ملاقات، اور ایک دوسرے کی خبرگیری، یہ فائدہ ہوتا ہے جماعت کی نماز سے۔ اب ہم لیتے ہیں ایک حدیث اس کے متعلق، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کا محاسبہ ہوگا، یعنی نماز۔ بالکل 33 کی 34 مشیر کی صحیح، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد ہو رہے۔ 3300 اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 413 نمبر۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق جو ہے نماز چھوڑ دینا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی بھی غلطی سے بھی نماز نہ رہے، نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو زکوٰۃ، دوسری بات، زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے خاطر کر رہے ہیں، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ اس زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کر رہے ہیں اس وقت۔ بنی اسرائیل جو ہے کو بھی زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ربا اور سود لیا کرتے تھے۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے، معرہ کی ان دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، مزدور ہو، حاکم ہو، اس سے تکبر ختم ہو جائے گا اور تواضع پیدا ہوتا ہے۔ تعالیٰ ہم سب کو وہ نمازی بنائے جو وہ چاہتا ہے ہم سے، جو تعلق ہمیں اللہ سے اس سے بننا چاہیے، وہ ہمیں اللہ ہماری مدد اور رہنمائی کرے۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ ترجمہ کیجیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکات، ہاں پھر سے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز اور ادا کرو زکات، اور ادا کرو زکات، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کے ماشاء ساتھ، اللہ، ایک بار پھر سے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرن. بالکل الحمدللہ. اگلی آیت لے لیتے ہیں. چلیے بسم اللہ اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں. تأمرون الناس بالبر. تأمرون الناس بالبر. ٹھیک ہے. تأمرون ٹھیک ہے. حمزہ جہاں بھی ساکن ہو اس کو جھٹکے کے ساتھ ہم پڑھا کریں گے. وتنسون انفسکم. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. جزاکم اللہ خیرن. چلیے ساتھ میں پڑھیے ایک بار میرے ساتھ. بسم اللہ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. جزاکم اللہ خیرن. اس کو دیکھیں. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب. کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ أَتَأْمُرُونَ کا معنی یہاں پہ کیا ہوگا؟ سوالی انداز ہے. پھر تأمرون تم حکم دیتے ہو. ہمارا سے ہے ہمارا یا امرو، اسی سے مر. پھر یعنی اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو. الناس الناس مطلب لوگ. الناس لوگ. کس کا؟ بالبر. بی کے معنی ہیں کاکے کی وغیرہ یا ساتھ بھی. بر کے معنی ہے نیکی. بالبر نیکی کا. ٹھیک ہے. کاکو وغیرہ. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ بالبر کس کا؟ نیکی کا. نیکی کا. اس کے بعد ہے وَتَنْسَوْنَ و کا معنی اور تنسون اور تم بھول جاتے ہو. نسا سے ہے نسا. ٹھیک ہے. نسیہ. پھر تنسون اور تم بھول جاتے ہو. انفسکم کس کو؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو. وانتم اور تم سب تو ہو. کیا کرتے ہو تم سب؟ کیا کرتے ہو؟ تتلون الکتاب کتاب کو پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو. یعنی تم سب تو ہو جو کتاب کو پڑھتے ہو. افلا تعقلون کا معنی پھر کیا؟ فلا پھر تم فا کا معنی پس لا نہیں. تعقلون تم سمجھتے نہیں ہو. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو یا عقل نہیں رکھتے ہو. افلا تعقلون کیا ہے معنی؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ سمجھتے نہیں یا عقل نہیں رکھتے ہو. ہاں چلیے دیکھیے یہ بات ہے کہ اتعمرون یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم تو لوگوں کو بڑے بڑے واز، بڑے بڑے لچھے دار باتیں، بڑے بڑے تقریریں کرتے ہو، تو لیکن کیا کرتے ہو کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی بر کے معنی یہاں ہے اگر دیکھا جائے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نیک کام کرنا. نیکی کے معنی ہے اللہ کی عبادات، والدین کی خدمت، اچھے اعمال، عدل و انصاف اور انسانیت کی خدمت کرنا. یہ اس نیکی کے اندر آتا ہے. تو اس میں ایک الگ ذمہ داری ہم دونوں کو، یعنی ان میں سے دونوں کام بہتر انداز سے کرتے رہنا چاہیے. دو کام کون سے ہیں؟ جس بات کی آپ تبلیغ کرتے ہیں، یعنی میں کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی یوں کہتا رہے کہ میں خود کو عمل نہیں کرتا ہوں تو میں اس کا حکم بھی نہیں دوں گا. تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی. تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، خود بھی عمل کرنا ہے جو بات کہنے ہیں. قرآن میں تو کہا ہے تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. تو لما تقولون ما لا تفعلون ایسا بھی آیا ہے.
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے لوگوں کے ساتھ کہ یہ جو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی بات سنو، یہ جو کچھ کہتے ہیں لیکن ان کی جیسی حرکتیں مت کرنا۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ یہودیوں کی، وہ جو یہودی علماء وغیرہ، وہ تو پھر اس شریعت میں بھی ساری چیزیں اپنی مکس اپ کر کے وہ کرتے تھے۔ چلیے بسم اللہ مشق کرتے ہیں۔ اتأمرون الناس، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، بالبر، کس کا؟ نیکی کا، نیکی کا، ہاں، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو اور تم ماشاءاللہ، بھول جاتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو، جزاکم اللہ خیرا، وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم تم سب، پڑھتے ہو کتاب۔ دیکھیے ان سے کہا جاتا کہ ساتھ، حالانکہ تم تو پڑھتے بھی تھے کتاب، وہ کتاب بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن آج کہیں حالات تو ہماری بھی ایسی جیسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی اس دلدل میں تو نہیں پھنسے ہوئے ہم لوگ، کہ لوگوں کو تو کہتے ہیں خود بھی، بس جگہ جگہ پہ جہاں بھی گئی بحثیں کی یہ وہ وغیرہ، تو لیکن خود نہیں کرتے۔ چلیے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ ہاں، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ تو یعنی یا کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے ہو، تم جو کہہ رہے ہو لوگوں سے تو خود بھول جاتے ہو، الحمدللہ۔ چلے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پڑھیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ساتھ میں پڑھیے ذرا ایک بار، بسم اللہ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، الْخَاشِعِينَ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صلات کے ذریعے سے، اور بلا شبہ وہ بڑا، وہ یعنی بلا شبہ وہ بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، ٹھیک ہے، عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، معنی اور استعینوا، استعینوا، مدد تم لو، مدد حاصل کرو، استعانت سے، جیسے ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو، کس سے؟ سب سے کہا جا رہا ہے، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، واستعینوا بالصبر، کس کے ذریعے سے مدد کرنی ہے؟ صبر، صبر کے ذریعے۔ ہاں، پھر دوسری بات، اور کس سے؟ الصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، انہا بے شک، وانہا اور ان بے شک، ہا وہ بڑی، لکبیرتن، لکبیرتن ضرور بڑی، الا مگر یا سوائے، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر دشوار گزرتی ہے، یعنی عاجزی کرنے والوں پر نہیں، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، الا علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے یا خشوع کرنے والوں پر نہیں، خاشعین یعنی خشوع سے ہے خاشعین، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جب کبھی بھی اللہ کی اطاعت میں مشکل کا سامنا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کس کے ذریعے سے مدد، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے سے، اور پھر نماز کے ذریعے سے حاصل کیجیے اللہ کی مدد۔ اس کے لیے نماز کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی جگہ بیٹھ جانا، بس جو بھی کچھ یعنی ایک مارے تو
چپ چاپ کر کے رہنا، بالکل بھی نہیں۔ تو قرآن کے اندر تو پہلے بھی بات آ چکی ہے، لیول 2 کے اندر غالباً یا 1 کے اندر، کہ صبر کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ جو ہے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے پیچھے، بہت سارے لوگ جو ہے لڑے زخمی ہو گئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے، ان کو پودے بھی نہیں بنے، تو وہ ڈٹے بھی نہیں رہے بلکہ آگے بڑھے۔ لیکن عمل چھوڑ کر، یعنی ہم رہ نہ جائیں بس اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، اتنا کر رہا ہوں، کچھ کیا حاصل ہو رہا ہے، نہیں، لگاتار کرتے رہیے۔ دیکھیے اللہ کا قانون ہے، یہ آگے لے کر جاتا ہے، یہ بہت بڑی منزل تک لے کر جاتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے کام لینا، یعنی صبر کے معنی ہے لگاتار حالات کا مقابلہ کر کے آگے بڑھتے جائیں۔ وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے ڈٹ جانا۔ ڈٹ جانا، بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملتی یا نہیں ملی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ چلیے بسم اللہ، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن مختصر سے ہم آگے چل رہے ہیں۔ چلیے بسم اللہ۔ وَاسْتَعِينُوا، کیا اور تم مدد حاصل کرو اور تم مدد حاصل کرو بالصبر، بالصلاۃ، کس سے؟ صبر کے ذریعے، صبر کے ذریعے، بالصبر والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے۔ ماشاء اللہ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور اور بے بلا شک شبہ وہ بڑی ہے، بڑی دشوار، اور بڑی دشوار ہے، برکت میں دشوار لکھی، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، نہیں، عاجزی کرنے والوں مگر پر نہیں۔ عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ مطلب جو عاجزی، جو خشوع اور خضوع، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، صحیح معنوں میں ان پر کوئی دشواری نہیں گزرتی ہے۔ بالکل، الحمدللہ۔ لاسٹ والی آخری آیت ہے، مختصر سا ہم اس کو بھی لے کر چلیں گے۔ چلیے بسم اللہ۔ الذین یظنون الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ انہم الیہ راجعون۔ جزاکم اللہ خیرن۔ یعنی وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، کس سے؟ اپنے رب سے، یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ بالکل، الذین، یعنی وہ لوگ، الذی کی جمع ہے الذین، وہ لوگ جو یقین، الذین یظنون، ظن سے ہے، یعنی گمان کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یا انہم کی، ان مطلب بے شک، ہم کہ وہ، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ، انہم بے شک، یا کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ان ربہم، کس کے ساتھ؟ ملاقو ربہم، اپنے رب کے ساتھ۔ چلیے ذرا اس کا ترجمہ کیجئے، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ ایک بار اور، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ معنی پھر آیا، اور انہم کی وہ سیم اسی کے پیٹرن پہ، ٹھیک ہے، انہم، پھر آ گیا الیہ، الیہ مطلب اسی کی طرف، اسی کی طرف، الیہ، الہ کا معنی طرف، ہی اسی کی طرف، راجعون، راجعون رجع سے ہے لوٹنا، اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی نماز کی رغبت، اللہ کا قانون، اللہ کا دیا ہوا اصول جو ہے، انہیں جو ہے رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے خشوع پیدا کرتا ہے، اور اپنے اندر بھی ہم کریں نماز کی رغبت سے،
ہم جب نماز پڑھیں گے شوق پیدا کریں، اپنے اندر خشوع پیدا کریں، اور اس طرح کی موت اور موت کے بعد کے حالات کو، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کو یاد کیجیے. یعنی اللہ کا قانون ہے جو اس دنیا میں ہمیں اللہ سے ملاقات کروانے کی ایک وہ دلاتا ہے جذبہ اور شوق. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان اصولوں کو پابندی سے یعنی ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو پھر آخرت میں بھی ہمیں پھر اللہ سے یہی قانون اللہ کا لے کر جائے گا، اور وہاں پہ بھی اللہ کا قانون ہی اللہ سے ملاقات کروائے گا. تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر یہ سب کچھ چیزیں پیدا کروائے، کیونکہ کیا ہوگا لاسٹ پہ آخر میں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہاں تو کوئی چیز نہیں رہے گی، سب کی سب اپنی اصل کی طرف لوٹ کر جائے گی، اللہ کے اس دربار کی طرف لوٹ کر جائے گی. اللہ نے فیصلہ ہم سب کے لیے کرنا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. چلے بسم اللہ. الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں ماشاءاللہ، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. ہاں اس کا پھر سے کیجئے، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. ماشاءاللہ. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن. اس کا رواں ترجمہ دیکھیں ان آیات کا، آیت نمبر 43 کے اندر، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. 44 آیت، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، یا پھر تم سمجھتے نہیں ہو، یا تم عقل نہیں رکھتے ہو. 46 کے اندر جو ہے 45، اور تم مدد حاصل کرو صبر و نماز کے ذریعے، اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بالکل بھی نہیں. اور آیت نمبر 46 کے اندر ہم دیکھیں کیا بات کہی گئی، کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اسباق دعا اور پلان ہو گیا ہے اس میں کہ کیا کیا ہمارے لیے ہے. اللہ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود اس پر عمل کرنے والا بنا دے، مجھے آسانی فرما دے، اور پھر اپنا پلان بھی بنائے. انشاءاللہ میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جایا کروں گا، اور تصور کروں گا کہ گویا میں بھی قبر میں دفن ہوں گا ایک دن. تو یہ خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ ہماری رہنمائی پھر فرمائے گا. اسماء اور افعال عنایت کی روشنی میں دیکھیں، جیسے اسماء اس میں استعمال ہوئے، نفس کی جمع ہے انفس، ٹھیک ہے، کتاب کی جمع ہے کتب، ٹھیک ہے، کتاب کی جمع ہے کتب. اور کبیرتن یہ جمع نہیں ہے، اس کا اپوزٹ ہے، متضاد الفاظ ہے اس کی. صغیرتن، کبیرتن بڑا، صغیرتن چھوٹا. چلے ذرا ایک بار دہرائیے، نفس کی جمع انفس، انفس، کتاب کی جمع کتب، کتب، ہاں. کبیرتن، اس کا الٹا ہے صغیرتن، بڑا چھوٹا، بڑا، کبیرتن چھوٹا، صغیرتن. کوشش کریں کہ ان سب معنوں کو ہم لکھتے رہیں. تو چلیے اب ہم دیکھیں 3 حرفی جو اس میں استعمال ہوئے صحت مند افعال، جیسے ورکعو، اس کے لیے 4 انگلیاں اوپر سے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے، آرڈر کے لیے 4 انگلیاں، ورکعو. اور ہم کہاں سے بنا ہے یہ لفظ؟ رکع سے. ہاں، رکع یعنی وہ اس نے رکوع کیا، ارکعو وہ رکوع کرتا ہے، ارکع رکوع کر، ارکعو اسی سے ارکع ارکعو. راکع رکوع کرنے والا، رکوع کرنا، ٹھیک ہے. اس کا مفعول نہیں آئے گا، اس کا مفعول. چلے بسم اللہ دہرائیے، رکع یرکعو ارکع، یرقع ارقع، راکع ڈیش رکوع، راکع ڈیش رکوع. ماشاءاللہ. ایک بار ساتھ میں اور دہرائیے،
رکع یرکع ارکع راکع ڈیش رکوع. رکوع. ہاں نیکسٹ ہے تعمرون، ٹھیک ہے، یعنی تعمرون، تعمرون ٹھیک، امارا سے ہے، ٹھیک ہے، ہمارا یا امر یعنی اس نے حکم دیا، یہ اس کا معنی ہے. یا امر وہ حکم دیتا ہے، مر حکم دے، ٹھیک ہے. عامر حکم دینے والا، مأمور جس کا حکم دیا گیا ہو، امر حکم دینا. چلیے دہرائیے میرے ساتھ ایک بار دہرائیے جی، بسم اللہ. امارا یا امور مر، مر عامر مأمور مور امر. امر. ماشاء اللہ. اس کے بعد ہے عقلا تعقلون، ٹھیک ہے، تعقلون تم سب عقل نہیں رکھتے ہو، تعقلون. چلیے عقلا سے ہے، عقلا ساتھ میں، عقلا یعقل عقل، عقل عاقل معقول معقول عقل. عقل معقول عقل. نیکسٹ ہے خشع یعنی خاشعون، خاشعین. یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ فاعل کا ہے، جیسے خاشع خاشعین خاشعون خاشعین. تو یعنی ہاتھ اوپر سے دینے والے کا یہاں جمع کے معاملے میں تھوڑا سا ہلاتے، ٹھیک ہے. اب یہاں خشع سے یعنی وہ جھکا یا عاجزی اختیار کی، یخشع عاجزی اختیار کرتا، یخشع عاجزی اختیار کر یا جھک، اسی سے بنا خاشع. چلے بسم اللہ. خشع یخشع اخشع، خشع یخشع اخشع، خاشع ڈیش خشوع. خاشع ڈیش خشوع. ہاں اس کو ذرا ساتھ میں دہرائیے کیونکہ پہلی بار آ رہا ہے. چلیے بسم اللہ. خشع یخشع اخشع، خاشع ڈیش خشوع. خشوع. ہاں اسی طرح ہے ضربہ کے وزن پر رجع، ٹھیک ہے، راجعون راجعون راجع راجعون راجعین، یہ بھی فاعل ہے. چلے بسم اللہ. لوٹنا رجع یرجع ارجع، یرجع ارجع، راجع ڈیش رجوع، راجع ڈیش رجوع. جزاکم اللہ خیرن. اسی طرح ہے تنسون، تنسون یعنی نسا نسیہ، وہ بھول گئے، اس نے بھولا. ینسا وہ بھولتا ہے، انسا بھول، ناسن بھولنے والا، منسی اور نسیان، ٹھیک ہے. یہ کمزور فعل ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ہاں اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے بھول دیا اللہ کو. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ کے جب ہم نے اللہ کو بلا دیا تو پھر وہ کیا ہو گئے، وہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. چلیے بسم اللہ دہرائیے. نسیہ ینسا انسا، نسیہ ینسا انسا، ناسن منسی نسیان. ناسن منسی نسیان. ماشاءاللہ. اسی طرح ہے تلا، تلا یعنی اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، اتلو تلاوت کر، تتلون تم سب تلاوت کرتے ہو، یہ اس پہ وزن پہ ہے، ٹھیک ہے. یتلون، پھر یہاں سے یتلو یتلون، تتلو اتلو تتلون یعنی 4 انگلیاں سامنے کی طرف. دہرائیے. تلا یتلو اتلو تالن تلاوہ. ایک بار اور. تلا اتلو تالن تلاوہ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. اب نیکسٹ ہے ظن. ظن آپ کو معلوم ہے یعنی گمان کرنا، ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی اس کی مشق ہم نے کی ہے. ظن یا ظن، ظن ظن یا ظن، ظن ظان مظنون ظن مظنون ظن. جزاکم اللہ خیر. دیکھیے اس میں جو ہے مزید فی افعال جو ہے کوئی استعمال نہیں ہوا اس کے اندر، تو الحمدللہ ہم یہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں. ابھی
ابھی شروعات ہی ان کی ہوئی ہے الحمدللہ. آج کا لیسن بھی یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل اگلے لیسن یعنی گرامر کا حصہ لے لیں گے ہم. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا انتخاب کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ایک ادنا سی کوشش ہے، اس کو نہ چھوڑیں. تو صبح کی محنت رنگ لاتی رہے گی. اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے. یہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.